أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ آج بروز جمعرات ذی قعدہ مہینہ 1445 ہجری، مئی کا مہینہ 30 مئی 2024، 26واں سپارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 آیت سے لے کر دوسرا رکوع 19 آیت تک ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اچھا جی، آگے ترجمہ سماعت فرمائیے جی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم۔ ان اللہ بے شک کون؟ اللہ یدخل داخل کرتا ہے۔ کیا پیا یار پانی پینا ہے؟ آج ہمیں کہیں جانا ہے۔ اچھا تھوڑا سا بیٹھو۔ چھٹی دے دیں، آج ہمیں کہیں جانا ہے۔ یار جاؤ، یدخل کس نے کہاں پہ وہ کوئی کاغذ شاغذ؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرتا ہے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیا کیے؟ عمل کیے، الصالحات کون سے عمل؟ برے نیک عمل، اچھے عمل۔ عملوا جنات تجری کہاں داخل کریں گے؟ باغات یعنی جنت، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے۔ کن کے نیچے؟ باغات جو جنت ہے اس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں، ان کے نیچے الانہار نہریں۔ والذین اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور وہ کھاتے ہیں، کما جیسے تأکلو کھاتے ہیں، الانعام چوپائے۔ اس کو اپنے پاس لا، اپنے پاس جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ والنار اور آگ، مثوى لہم ٹھکانہ، لہم ان کے لیے ہے،
یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سمجھ آئی نا کہ نہیں؟ دنیا میں جنت بڑھائی بھی نا، آخرت میں اصل جنت کا ذکر کیا کرو ہر روز اب کرو میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جنہوں نے اب کفر اپنا لیا اور وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مزے اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم کہتے ہیں یارا وہ تو بڑے مزے میں ہیں کافر شافر، اور اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا کیا ہے؟ آخری ٹھکانہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جتنا مرضی امیر ہو جاؤ، شنواریاں کھاؤ، گائے کھاؤ، کھوتے کھاؤ، کتے کھاؤ، خنزیر کھاؤ، مطلب کافر لوگ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں نا، جو مرضی کھاؤ، دنیا میں ہی ان کو جنت ہے، اور آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ایمان نصیب ہوگا تو مزے ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی مزے کرواتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کچھ لوگ جہاں کچھ سختی ہوتی ہے وہاں مزے ہوں گے، کچھ لوگوں کے یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، کچھ لوگوں کے یہاں سختی وہاں پہ فقیر لوگ جو ہوں گے، غریب مسکین، کچھ لوگ بظاہر مسکین نام مسکین ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے مسکین ہیں۔ 500 سال امیروں سے یہ پہلے جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بنتے جاؤ امیر، ہمیں کیا ہے، لیکن امیر بنو دین کے مطابق، انگریز نہ بنو۔ کماؤ، خوب کماؤ، یہ زاویہ اور یہ چھوڑ دو کہ بھائی ان کے ظاہری نقشے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ غلط ہے۔ ان کے اصول کو دیکھو آپ، اس وقت کے بل گیٹس فلاں کے اس کے اصول پڑھو، اس کی پڑھو، زندگی پڑھو، اصول کیا ہیں؟ اسلامی اصول ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے واپس نہیں ہوگی چیز، شریعت کے خلاف کام ہے یہ۔ کیا ہے؟ پسند نہیں آئی، نقصان نہیں کیا، چیز ٹھیک ٹھاک ہے، واپس کر دو بس۔ ایمان کمزور ہے، واپس کرنے والا ہمارے ہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جو کہ شریعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ یہ چیزیں ہیں، سیکھو، ظاہری طور پہ بھی اسلامی بنو، باطنی طور پہ بھی۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ ادھر دیکھو توجہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَأَيٍّ اور بہت سی من قریۃ بستیاں، من ہی اشد وہ بہت ہی سخت، قوت میں، من قریتک آپ کی بستی سے، التی وہ جس، اخرجت کا آپ کو نکال دیا، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فلا تو نہ ناصرہ کوئی مددگار کرنے والا لہم ان کے لیے۔ اور کتنی بستیاں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں جس نے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ سنیں ذرا، مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے نکلنے پر جو مجبور کیا تھا، ہجرت کی، جو ہجرت مدینہ، سمجھ آ رہی بات؟ سلیمان ہجر، سمجھ آئی؟ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس آیت میں، سمجھ آ رہی؟ اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی اس کارروائی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ لوگ طاقتور ہونے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقت اور قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، ان کی تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آخرکار غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہوگا۔ ہوا کہ نہیں؟ پھر مکہ واپس آئے، مدینہ سے وہ مکہ آئے کہ نہیں؟ صحیح فورس لے کر اور صحیح مطلب جنگ جیت کر اور خوشحالی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ افمن فس کیا جو کانا ہے، علی بینہ روشن یعنی راستہ پر، من ربی اپنے رب سے، کہ کمن اس کی طرح، زین راستہ دکھائے گئے، لہو اس کو، سوء برے، عمل ہی اس کے عمل، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے، سمجھ آ رہی بات، ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، نمبر 1، وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، نمبر 2۔ نیروں کا ذکر یاد رکھو، توجہ ادھر فرماؤ۔ وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم
کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. کتنی جنتیں ہوتی دنیا میں. کوئی نہر دیکھی آپ نے دودھ کی شہد کی؟ نہیں ہے نا. مثلو مثال یعنی کیفیت الجنتی جنت کی التی وہ جو وعدہ وعدہ کی گئی المتقون پرہیزگاروں. پرہیزگار بننا کتنا ضروری ہے. بار بار کیا آ رہا ہے؟ جنت کس کے لیے؟ پرہیزگار نیک متقی. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نہیں؟ ظاہری طور پہ بھی سنت کے مطابق ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اور اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، عبادت گزار ہوں، پرہیزگار ہوں. فیہا اس میں انہار نہریں ہیں من ماء. نمبر 1 پانی کی نہر. چلو ایک تو نہر ہوتی ہے نا ماشاءاللہ. تینوں کو ہٹا کے ایک نہر تو ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ہر ملک میں نہریں ہیں مطلب ماشاءاللہ. لیکن نہر ہے لیکن آگے بھی سنو. من ماء پانی کی غیر آسن بدبو نہ کرنے والے. یعنی کہیں پہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سمندر ہوتا ہے، کہیں پہ وہ نہریں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحیح صاف بھی تو نہیں ہوتا نا. تھوڑا بہت فلٹر کرنا پڑتا ہے پینے کے لیے. اگر نہاتے تو چلو آپ ڈگی مگی میں جاتے ہیں نہاتے شاتے تو ہیں، لیکن پینے کے لیے بالکل خالص چشمے والے ہوتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں کنویں ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمہ آر ہوتا ہے. بورنگ والا ہوتا ہے وہ بھی فلٹر ہوتا ہے پہلے تب. یعنی یہ بھی سمجھے کہ نیچے نہر ہے ماشاءاللہ، لیکن تھوڑی فلٹر ملٹر کرنی پڑتی ہے. لیکن وہاں پہ فلٹر شدہ نہریں ہیں پانی کی. نمبر 1 سمجھ آ گئی؟ وَأَنْهَارٌ اور نہریں من لبن کس کی؟ دودھ کی. لم یتغیر نہ متغیر ہونے والا. طعمہ اس کا ذائقہ. کیا مطلب؟ نہریں تو ہوں گی لیکن وہ خراب ہونے کا چکر نہیں ہوگا. ذرا سا دہی لگ گیا، ذرا سا کھٹائی لگ گئی. تو دنیا میں کیا ہے، ذرا سا دودھ ہوتا ہے اتنے مشکل سے بچانا پڑتا ہے، اس کو خیال کرنا پڑتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلے کون سی نہر ہے؟ پانی کی. دوسرے نمبر پہ دودھ کی. کہاں پہ؟ دنیا میں. جنت. جنت حقیقی چیز ہے یا یہ خواب و خیالوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ حقیقی چیز ہے نا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے. پھر آپ کو کوئی کہے گا یار یہ ویسی بس ہوائی باتیں. استغفراللہ، ایسے کسی نے کہا بھی کافر بھی ہو سکتا بنا. یہ 100% کنفرم باتیں ہیں. کیا ہیں؟ کنفرمڈ. 100% تحقیقی باتیں ہیں اور سم یقینی باتیں ہیں. کیوں؟ ہمیں صحیح نہیں مزہ آ رہا ہوتا، سست ہو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، چہرہ خشک نہیں ہو رہا، مطلب خوش نہیں ہو رہا، خشک ہو رہا ہے بلکہ خوش نہیں ہو رہا. جنت کے سن کے مزہ نہیں آ رہا. بار بار تذکرے نہیں ہوتے نا ہمارے گھروں میں. دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ تذکرے کیوں نہیں ہو رہے ہمارے گھروں میں؟ ایک ایک رکوع جو ہم نے ہمت فرمائی ہے آپ سارے گھروں میں کیوں نہیں شروع کر رہے ہو؟ کیوں نہیں شروع کر رہے ہو؟ کرو نا. نہیں پڑھ سکتے ہو؟ اردو نہیں پڑھ سکتے آپ؟ اردو پڑھ سکتے ہیں نا. پشتو والے پشتو والا ترجمہ پڑھیں، فارسی والے فارسی میں پڑھیں. یہ قاری صاحب نے ٹھیکا ہے. ایک آپ کو ایک ترتیب دے رہے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں. کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اگر آپ میں بیچ میں اپنی مطلب یہ ٹک ٹک نہ بولوں تو کم ٹائم بھی لگ جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ دوسرے نمبر پہ نہریں کون سی ہے؟ دودھ کی. لم یتغیر نہ متغیر ہونے والا. ڈو ناٹ چینج، نوٹ چینجنگ. ٹھیک ہے جی. طعمہ اس کا ذائقہ. وانہار اور تیسرے نمبر پہ نہریں من خمر شراب کی. لذت سراسر لذت. للشاربین پینے والوں کے لیے. شراب حلال ہوگی وہاں پہ، تو حلال طریقے سے بنے گی اور پاکیزہ ہوگی. کیا ہوگی؟ پاکیزہ شراب. اور یہ شراب ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے. کیا ہے؟ جتنی مرضی بوتل میں اچھی لگ رہی ہو، یہ کیا ہے؟ گندی ہے، ناپاک بھی ہے، پینا بھی حرام، کپڑے بھی ناپاک، دل بھی ناپاک، نمازیں نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. اس میں بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. شراب اگر پی لی، اس طرح نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ، حج جس بندے کو کرنا تھا نہیں کیا وہ گناہ. تیسرے نمبر پہ کون سی شراب؟ سمجھ آئی؟ شراب سراسر لذت. یعنی آگے سورہ واقعہ میں ساری تفسیر پڑھیں آپ کہ اس سے کیا ہوگا جی؟ چکرائے گا نہیں سر.
نسوار پہلی دفعہ ڈالو، نشے والی جو چیز بھی ہوگی وہ پہلی دفعہ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ چکر آئیں گے۔ جب اپنے آپ کو عادی بنا دو گے تو پھر عادی ہو گیا، نارمل ایک زندگی کا حصہ بن گیا، تو پھر چکر نہیں آتے نا۔ لیکن شراب جب بھی پیو گے تو دماغ فارغ ہوگا اور کچھ بھی کرو گے کوئی پتہ نہیں، عقل ٹھکانے۔ یہ شراب جو پاکیزہ ہے اس سے عقل ٹھکانے رہے گی، کیونکہ یہ پاکیزہ شراب ہوگی پینے والا۔ ونہار، اور چوتھے نمبر پہ سے یاد رکھو نہر من عسل، شہد کی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں نقلی ہو شہد اصلی ہو بڑی مشکل سے ملتا ہے، نقلی ہو یا پاکستانی ہے نا، پاکستانی تو نقلی بنانے میں کیا ہے؟ سلیمان و ایکسپرٹ ہے ادھر۔ کیا ہے؟ تو یعنی چینی کھلا رہے ہوتے ہیں، چینی کے ڈبے رکھے ہوں گے، چینی سارے کھا رہے ہیں اور وہی نکال رہے ہیں۔ اصل شہد کیا ہوتا ہے؟ مختلف پھولوں سے اصل ہو جاتی ہے، مکھی اٹھا کے تھوڑا تھوڑا بلاتی ہے۔ باقاعدہ سورہ نحل ہے، نحل شہد کی مکھی 14ویں سپارے میں پوری اس کی فورس ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ پورا تفسیر پڑھیں آپ، اس میں ہم نے زیادہ تفسیر آئی نہیں ہے، بہرحال ذرا سا اس میں ملاوٹ ہو نا، قتل، غداری کا سزا قتل ہے مکھیوں کے ہاں۔ اور یہی والی فوجوں کے اندر، پوری دنیا میں فوجوں میں جو ترتیب بنی ہوئی CID MID یہ مکھیوں سے نکلا ہے، شہد کی مکھیوں سے بہت بڑی فوجیں ہیں دنیا میں چل رہی ہیں بھائی صاحب، CID ایجنسی فلاں فلاں کا۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، شہد کی مکھیوں سے۔ شہد کی مکھیوں کا نظام ایسا ہے، وہاں پہ غداری نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے ہر کوئی غدار ہے، غدار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نام کہہ لیں کسی کا، سیاست کا تعلق نہیں ہمارا، پھر کوئی آ جاتا ہے پھر وہ پرانا گنگے والشول۔ تو مقصد کیا ہے؟ 4 نہریں ہوں گی، اور کون سا ہوگا بھائی؟ شہد کی نہریں ہوں گی، من عسل، شہد کی، مصفہ صحیح چھانٹا ہوا، خالص، مصفہ مطلب کیا؟ خالص۔ والا، اب میں بھی کوشش کر رہا ہوں مارکیٹنگ کروں شہد مید کا، تھوڑا میں غریب بندہ ہوں، 8,000 تنخواہ ہے، تو اب چھوٹا موٹا کوئی کاروبار مجھے بھی کرنے دو، میں شہد مید کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ خریدیں گے کہ نہیں؟ مجھے نفع پہنچاؤ گے یا مجھے ہمیشہ غریب رہنے دو گے؟ پہنچاؤ نا یار، ساری زندگی بیٹھا رہوں گا 8,000 تنخواہ میں، کوئی مجھے بھی امیر بناؤ یار، خود دبئی شہی جا رہے ہو فلاں فلاں۔ تو یہ چھوٹے موٹے کاروبار ہم کریں تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں ساتھ دیں گے، کیا کریں گے؟ تو دیکھو، مانگنے والوں کا اضافہ نہ کرو، بلکہ اس کو آئیڈیا دو، سکلز دو، کیا دو؟ اس کی بزنس کی طرف اس کا ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا تھا؟ میں مانگنے والا نہیں ہوں، مانگ رہا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں سے مانگا جاتا ہے۔ تو سمجھ آئی؟ اس میں برکت شرکت نہیں ہوگی، ذلیل ہوگا بندہ۔ اس کو آپ کیا کریں؟ اس کے بھائی یہ لوگ 1,000-2,000 لے کے اس کی وہیں پہ آپ کو چیزیں بیچنا شروع کر دو۔ وہ جھوٹے والا، وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ جھولے والا ہے جو، اس کو آپ 1,000 دو، پیسے نہ دو، کچھ چیز دے دو کہ یہ آپ بیچیں، اس کے ساتھ یہ بھی آپ، مثلا وہاں لڑکے ہیں، کون سی چیز وہ پسند کرتے ہیں کھانے کی، ان کو وہ دو، پینے کی کوئی شربت کا لگا دے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مانگنے والے کو ہمیشہ آئیڈیا دو، پیسے نہ دو، پیسے کے ساتھ اسے نقد کوئی کام دے دو۔ اگر آپ ساری زندگی 10-20 رہتے، وہ پوری زندگی بیچارہ مانگتا ہی رہے گا۔ مانگنے والی، بیٹھ جاؤ، مانگنے والا نہ بناؤ بلکہ دینے والا بناؤ اسے۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، مِن كُلِّ ثمرات، ہر قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب سے، کمن ہوا اس کی طرح جو وہ، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، فی النار، آگ میں، وسقوا، اور انہیں پلایا جائے گا۔ یعنی دونوں پہلوؤں کو ذہن میں رکھو، جنت کا ذکر آئے گا، مسلمانوں کا ذکر آئے گا، کافروں کا ذکر آئے گا، جنت کا ذکر آئے گا، دوسرا ذکر کیا آئے گا؟ جہنم کا بھی آئے گا۔ ہنسنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، رونا بھی ہے نا۔ دنیا میں روئیں گے اللہ کے خوف سے، تبھی تو جنت میں جائیں گے نا۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اس کی طرح جو وہ، خالد، ہمیشہ رہنے والا، فی النار، آگ میں، وسقوا، اور انہیں پلایا جائے گا، ماء، پانی، حمیما، گرم، فقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، امعاءہم، ان کی انتڑیاں۔ کیا مطلب؟ انتڑیاں مطلب آنتیں وغیرہ، سمجھتے ہو آنتیں وغیرہ؟
متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب کر ہونے والا نہیں، نمبر 1۔ ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، نمبر۔ ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، خالص ہوگا۔ سمجھ آئیے، خالص لکھنے سے خالص نہیں ہوتا، سمجھ آئی نہیں۔ اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے کیا ہوں گے؟ پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من يستمع جو سنتا ہے، الیک آپ کی طرف، حتی یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے پاس سے، قالوا وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے اوتوا العلم علم دیا گیا، علم، ماذا کیا، قال اس نے کہا، آنفا، توجہ فرمایا ابھی، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو، طبع مہر کر دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم اپنی کس کی؟ من چاہی، اپنی خواہشات کی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے تو جنہیں علم عطا ہوا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، منافقین نہ بنو، جو بہت مولوی صاحب قرآن حدیث صحیح فرما رہے ہیں، غور سے سن کے عمل کرو، ادھر سے ڈال کے ادھر سے نکالو نہیں، بوجھا لگا لو، یہاں سے کیا کرو، منافقین کا کام کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ منافقین کا ذکر ہے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن باہر نکل کر دوسروں سے پوچھتے کہ آپ نے کیا بات فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے آپ کی بات نہیں سنی، اور شاید آپس میں ایک دوسرے کو یہ جتانا بھی مقصود ہو کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معاذ اللہ قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا ہدایت پائی، زادہم اور زیادہ دی انہیں، ھدن ہدایت، وآتاہم اور انہیں عطا کی، تقواہم ان کی پرہیزگاری۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرمایا۔ تقویٰ مانگو بھائی، تقویٰ، سمجھ آئیے تقویٰ ہر جگہ، لعلکم تتقون آتا ہے۔ تقویٰ مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، پرہیزگاری۔ کیا روزوں کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ کچھ کنٹرول کرو اپنے نفس کو اور ڈرو اللہ سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ پس نہیں وہ، يَنظُرُونَ منتظر إِلَّا السَّاعَةَ مگر قیامت، أَن تَأْتِيَهُمْ کہ آ جائے ان پر، بغتةً اچانک، فقد جاء سو آ چکی ہیں، اشراطها اس کی علامات، فأنّىٰ لهم تو کہاں ان کے لیے کو، اذا جب، جاءتهم وہ آ گئی ان کے پاس، ذکرہم ان کا نصیحت یعنی قبول کرنا۔ اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک اچانک ابڑکو ان پر آ پڑے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ اس وقت نصیحت ماننے کا موقع ہوگا؟ ابھی نصیحت کی جا رہی ہے، اب باز آ جاؤ، مان جاؤ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سورہ صافات میں بھی لا الہ الا اللہ آتا ہے، اور اس سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ آتا ہے، اور اسی سپارے کے اندر آگے محمد رسول اللہ بھی آتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں، کلمہ یاد رکھنا اپنا، پہلا کلمہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ 2 جگہ، تیسری جگہ ہے کہ نہیں مجھے علم نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ فعلم پس سو جان لو،
انہو یہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا، واستغفر اور بخشش مانگے آپ لذنبک اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے لیے، وللمؤمنین اور مومن مردوں کے لیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم تو تمہارے رہنے سہنے کا مقام۔ لہذا ہے پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، یاد رکھنا بات، سمجھ آئیے؟ آپ سے گناہ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے صورت میں آئے گا لیغفر لک اللہ ما ذنبک، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ معافی ہوتے ہیں، آلریڈی ہوتے ہی نہیں ہیں تو معافی ہوتی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آپ کی کسی رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں تھی۔ مثلا جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کا فیصلہ، جس کا ذکر سورہ انفال 22-23 میں گزرا، نیز بشری تقاضے سے کبھی کبھی آپ سے نماز کی رکعتوں وغیرہ میں بھول بھی ہوئی، وہ ہماری فائدے کے لیے، صحابہ کے فائدے کے لیے، سمجھ آئی؟ اسی قسم کی باتوں کو یہاں قصور سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور در حقیقت اس میں آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو گناہ نہیں ہیں استغفار فرماتے ہیں، تو امت کے لوگوں کو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صرف یہ چھوٹی موٹی وہ جو ہے وہ کچھ باتیں ان کی شان کے مناسب نہیں جیسے فرمایا، تو اس کے لیے امت کو بھی اس میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، بعض آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔